اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام انسانوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا اسی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی جگہ پر رہتے تھے، اور اس قوم کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، جو کہ اپنی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی اور اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے چاروں طرف سرسبز و باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی جو اپنی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے کے قریب رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل تھا جو کہ سمندر کے اس کنارے بہت ہی بڑی مقدار میں مچھلیاں آتی تھی اور یہ لوگ ان کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ سیٹرڈے والے دن یعنی کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا۔ یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار فرما دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ساری قوم ایک ہی جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جب مچھلیوں کا شکار زیادہ وافر مقدار میں کیا جاتا تھا، اور مچھلیاں خود بخود سمندر کے کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن معمولی دنوں کی طرح تھے کہ مچھلیوں کا شکار بہت کم مقدار میں ہوتا تھا۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر میں نالیاں ڈال کر خشکی والی جگہ سے بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کو مچھلیاں آئیں گی تو خود بخود ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جائیں گی، اور پھر اس طرح یوں نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن اس حوض میں سے مچھلیاں نکال لی جائیں۔ شیطان نے اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن کے شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیوں کا شکار بھی ہم اگلے دن کر لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی پسند آئی اور انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں ڈال کر حوضوں سے نکال دی۔ ایسا کرنے سے وافر مقدار میں مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوضوں میں جمع ہو جاتی تھیں اور ان کے لیے شکار کرنا آسان ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو شیطان بدبخت کی یہ ہلا بازی بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ کر جمع ہو جاتی تھی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن کا ہی قرار پایا جو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ جلد ہی ہلاک کر دے گا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اعلان کی نافرمانی کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار جاری رکھا۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے کھلم کھلا کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 12,000 ایسے افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان 12,000 افراد کو اللہ کے غضبناک عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو برا جانتے تھے، ان کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دیوار کے ایک جانب وہ 12,000 لوگ رہتے تھے اور دوسری جانب وہ لوگ رہتے تھے جو ہفتے کو مچھلی کے شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان بدبخت 12,000 لوگوں کو 1000 بار سمجھایا، لیکن وہ اپنے اس حرکت سے باز نہ رہے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور مچھلی کا شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنی قوم کے ان 12,000 لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ لوگ بندر کی شکل میں مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنایا اور انہیں بندر کی شکل میں اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو آ کر سونگھنے لگ جاتے تھے اور زار و قطار رونے لگتے تھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں بندر بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ 3 دن تک یہ نافرمان لوگ زندہ رہے، جو نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ بول سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی سب کے سب مارے گئے، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو صحیح سلامت رکھا جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے صحیح سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا ان کی نسل کے بندر بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا انہی کی نسل میں سے موجود ہیں؟ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ تو اسی لیے یہ بات غلط ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ان کے بندر بھی موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ 3 دن زندہ رہے اور بعد میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔